سنو ایک بار تو کمال ہو گیا، ایک کافر تھا ابن سوریہ. اچھا اس کافر نے کیا کیا؟ اچھا بدبخت ہوتے نا ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، تو وہ بدبخت تھا، اس کے بعد بہانہ یہ تھا کہ میں تمہارے نبی پر کلمہ پڑھ لوں، مگر پتہ یہ چلا ہے کہ تمہارے نبی کے پاس جو فرشتہ آتا ہے نا وہ جبریل ہے. آسمان سے اللہ کا پیغام لے کر فرشتہ جو آتا ہے وہ جبریل ہے، جبریل سے میری دشمنی ہے، اگر میکائیل آتے نا تو میں کلمہ پڑھ لیتا. اب بہانہ بھی دیکھو کیسا اور اعتراض بھی کیسا. حضرت عمر کو اس نے یہ بات کہی، حضرت عمر نے اس کو برجستہ ایک جواب دیا. اب ذرا سنیے گا، اس سے پتا چلے گا کہ رب کی بارگاہ میں حضرت عمر کا مقام کیا ہے. حضرت عمر نے اس کو جواب پتہ ہے کیا دیا؟ آپ نے جواب دیا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. میں ترجمہ بتاتا ہوں ابھی آپ کو، مگر حضرت عمر نے یہ اس کو جواب دیا. آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ جبریل امین آئے اور ایگزیکٹلی پورے کے پورے یہ الفاظ قرآن کی آیت بن کر نازل ہو گئی جو حضرت عمر کی زبان سے نکلا تھا نا، جو آپ نے ابن سوریہ کافر کو جواب دیا تھا. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے یہی الفاظ قرآن کی آیت بنا کر نازل کیے. اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 98. قرآن فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. ترجمہ کنز العرفان، کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. اللہ نے جواب دیا، مگر اس سے پہلے یہ الفاظ حضرت عمر کی زبان پر جاری ہوئے. میں بہت ساری آیتیں بیان کر سکتا ہوں کہ کہاں کہاں حضرت عمر نے مشورہ دیا اور قرآن کا حکم نازل ہوا، مگر پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر کو اللہ نے کیسا مقام دیا. آپ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک کا سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر سے پیار کیسا تھا کہ ایک بار میرے آقا صحابہ کے سامنے آئے، سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے، اور سامنے آ کر فرماتے ہیں دیکھو آج جیسے آئے ہیں محشر کے میدان میں بھی ایسے ہی آئیں گے. حضرت عمر کا مزار کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں مزار ہونا بڑی بات ہے. جنت البقیع کی تو ہم تمنا کرتے ہیں، مگر جہاں حضرت عمر ہیں آئے ہائے. اچھا آپ ایک دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے تیرے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما. مدینے کی موت بھی مانگتے تھے، ساتھ شہادت بھی مانگتے تھے. فجر کا وقت تھا، کسی بدبخت نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، آپ کئی دن زخمی رہے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. شہید بھی ہوئے، نماز کی حالت میں حملہ ہوا، اور تدفین کہاں ہوتی ہے؟ نبی پاک کے قدموں میں. ساری دنیا میں جب کوئی روضہ رسول پر جائے گا تو جب سنہری جالیوں پر سلام پیش کرے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سلام عرض کرے گا، صدیق اکبر کو بھی سلام پیش کیا جائے گا، عمر فاروق کو بھی سلام پیش کیا جائے گا. کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اتنا بڑا مقام ہوتے ہوئے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر، آپ کے رخسار پر 2 یوں سمجھیے کہ کالی لکیریں پڑ گئی تھی. اتنا روتے تھے. کس لیے؟ خوف خدا سے. ایک بار ایک صحابی نے دیکھا آپ تنہا ہیں اور تنہائی میں آپ اکیلے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے سوچا کیا باتیں کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ حضرت عمر جو ہیں اپنے آپ کو درہ مار رہے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر تو اور امیر المومنین، خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، خدا سے ڈر. اتنی انکساری، اتنی عاجزی، اتنا خوف خدا. ایک بار آپ نے قرآن پاک سے محبت بہت تھی نا، تلاوت بھی خوب کرتے تھے، تو ایک بار آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر تھا. اتنا روئے، ایسی کیفیت بن گئی آپ کی کہ آپ 20 دن تک اس کیفیت سے باہر نہ آ سکتے. یہ حال ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ ہیں، مگر پھر بھی خوف خدا نہیں ہے. خدا را سوچیے. حضرت عمر سے محبت تو کرتے ہیں، مگر کیا قرآن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں، اچھا پھر آپ کے بارے میں جب زخمی ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اتنا سارا خون بہہ گیا تھا، خنجر سے حملہ کیا گیا تھا، تو کسی نے کہا اگر ان کو ہوش میں لانا ہے نا
تو نماز کی بات کرو یہ کھڑے ہو جائیں گے. تو کسی نے کہا حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے, کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہو گئے. کہتے جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. کمال ہستیاں ہیں. ادھر امام حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے بتا دیا, یہاں حضرت عمر نے زخمی حالت میں نماز پڑھ کر دکھا دیا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں. نماز کی امپورٹنس کیا ہے. ہم پنجتن کے غلام بھی کہلاتے ہیں, حضرت عمر کے غلام بھی کہلاتے ہیں, ہم صحابہ اور اہل بیت کی غلامی کا دم بھرتے ہیں. ابھی جدھر دیکھو شربت بنیں گے, جدھر دیکھو لنگر بنے گا. میں نہیں کہتا نہ بناؤ, اچھی بات ہے, مگر کیا کربلا والوں سے, اہل بیت سے, صحابہ سے محبت فقط نعرے لگانا اور لنگر بنانا ہی ہے؟ ان کے نقشے قدم پر کون چلے گا؟ ان کی باتیں کب مانیں گے؟ خدا را اگر ان کا فیضان حاصل کرنا ہے نا, ہم یقیناً نیازی ہیں, نیاز کھانے والے, مگر پہلے نمازی ہیں. وہ کیسا نیازی ہے جو نمازی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر کی سیرت کی چند باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی ان کو قرآن سے محبت, جتنا ان کا خوف خدا, جیسی وہ نماز سے پیار کرتے, کچھ تو ذرہ حاصل کرے نا. اب آؤ کربلا کی کچھ بات کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں جو داستان رقم ہوئی, ایسا دل خراش واقعہ ہے کہ کم و بیش 1400 سال گزر گئے. آج بھی دل میں درد ہوتا ہے, آج بھی تکلیف ہوتی ہے, آج بھی جب سنتے ہیں تو دل غمگین ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا ظلم کیا انہوں نے. بھوکا پیاسا پورے خاندان کو شہید کر دیا. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر پھرایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مگر اس واقعے کے پیچھے ایک بات بڑی لاجیکلی سمجھنی ہے. میں واقعہ کربلا تو کئی بار آپ نے سنا ہوگا, مزید آپ محرم کے اجتماعات میں سنیں گے. میں اس واقعے سے ایک دو باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو بڑی سمجھنے والی ہیں. دیکھیں, اگر تو یہ حملہ, یہ ظلم مشرکوں نے کیا ہوتا, یہودیوں نے کیا ہوتا, بت پرستوں نے کیا ہوتا تو اتنا غم نہ ہوتا. بھائی بدر میں بھی تو صحابہ شہید ہوئے تھے, احد میں تو سید الشہداء شہید ہوئے, اتنا دکھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو مارکا تھا, لڑائی تھی, صحابہ شہید ہو گئے. مگر یہ تو کلمہ گو تھے. یزیدی تو نماز پڑھتے تھے, کلمہ گو تھے, اذان دیتے تھے, مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو. کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے؟ یہ نواسہ رسول ہیں, پھر بھی شہید کر دیا. سمجھیے بات. بندہ کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا نبی پاک کی آل کو شہید کر دے. بلکہ امام حسین نے تو ایک اور کمال کیا تھا کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو ایک خطبہ دیا کہ اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. تم جو کرنے جا رہے ہو برباد ہو جاؤ گے. تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں اس نبی کا نواسا ہوں. اپنے فضائل بیان کیے آپ نے کہ مجھے نبی پاک نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا, میرے آقا مجھے چوما کرتے, اور آقا نے یہ فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یعنی آپ نے تو یزیدیوں کو جھنجھوڑا کہ مت کرو ایسا, اور آپ نے بڑی نرم بات کی کہ میں تو لڑنے آیا ہی نہیں ہوں, مجھے تو تم لوگوں نے خط لکھ کر بلایا تھا, مجھے واپس جانے دو, میں واپس چلا جاؤں گا. اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی ان ظالموں کو سمجھ نہیں آئی. وہ ریزن ڈھونڈو, وہ وجہ ڈھونڈنی ہے. آج جب تک وہ وجہ نہیں آئے گی نا سمجھ آپ کو, آپ اس پورے واقعے سے سبق نہیں لے سکو گے. اس کے پیچھے پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی لالچ. کسی کو پیسے کا لالچ تھا, کسی کو اقتدار کا لالچ تھا. یزید بدبخت کو اپنا اقتدار بچانا تھا, اور باقی جتنے لشکر کے لوگ تھے کسی کو کیا لالچ دیا تھا؟ کسی کو گورنری کا لالچ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لالچ حاوی ہو جائے نا, شیطان دل کو مٹھی میں لے لیتا ہے, پھر وہ گناہ کرتا ہے آدمی جو عقل بھی کام نہیں کرتی ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.